انسانی تاریخ میں کچھ ایسے نایاب افراد پیدا ہوئے جنہوں نے سچے علم کی خاطر عظیم کارنامے سر انجام دیے اور کبھی بھی اپنے کارناموں پر فخر تک نہ کیا۔ پیسہ، عزت، شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر کچھ افراد نے انسانیت کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار انسان تھے کہ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کے موجد کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، ہماری روزمرہ کی زندگی میں شاید ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کے پیچھے نکولا ٹیسلا کا ہاتھ نہیں۔ الیکٹریسٹی سے لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے فون پر بات کرنے تک، ان سب میں نکولا ٹیسلا کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ان سے پہلے الیکٹریسٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ صرف چند میٹرز تک الیکٹریسٹی کو پہنچایا جا سکتا تھا، اور اس میں بھی صرف ایک چھوٹے بلب سے زیادہ نہیں چلتا تھا۔ لیکن ٹیسلا نے الٹرنیٹنگ کرنٹ ایجاد کر کے پوری دنیا کے سامنے اپنی قابلیت کو ثابت کیا، کیونکہ اب وہی الیکٹریسٹی جو پہلے ڈائریکٹ کرنٹ کی فارم میں صرف چند میٹرز دور تک پہنچائی جا سکتی تھی، اس کو اے سی پاور میں کنورٹ کر کے اب ہزاروں میل دور فیکٹری اور انڈسٹریز میں بھی پہنچایا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ٹیسلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور سسٹم کے بھی انوینٹر تھے، جس سے دنیا کے زیادہ تر ممالک اسی میتھڈ سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ وہ ٹیسلا ہی تھے جنہوں نے دنیا کو وائرلیس کمیونیکیشن کا تحفہ بھی دیا۔ 1895 میں نیو یارک میں اس کی ذاتی لیبارٹری کو اس وقت آگ لگ گئی جب وہ ریڈیو کی ایجاد اور وائرلیس ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا، جس کا بہت زیادہ ریکارڈ جل گیا، اور اس جل جانے کا فائدہ ہوا مارکونی کو، کیونکہ جب اس کی لیبارٹری جل گئی تو اسے دوبارہ ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگا۔ اس دوران ایک اور سائنسدان مارکونی نے اس کی اور کچھ دوسرے ماہرین کی تھیوریز کو استعمال کیا اور ان کی مدد سے 12 میل تک ریڈیو سگنلز بھیجنے کا تجربہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں ریڈیو کی ایجاد کا سہرا مارکونی کے نام سج گیا۔ ٹیسلا ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دنیا کو وائرلیس الیکٹرک سپلائی کے استعمال کا آئیڈیا بھی دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر آواز کی لہروں کو بغیر تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے تو بجلی کے کرنٹ کو کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ایسی ٹیکنالوجی بنائی جائے جس سے بجلی کو بغیر کسی تار کے پوری دنیا میں پہنچایا جا سکے۔ ٹیسلا نے اپنی لیبارٹری میں وائرلیس بجلی سے بلب روشن کرنے کے کامیاب تجربے بھی کیے۔ وہ بغیر تار کے کم فاصلے تک آسمانی بجلی کی طرح بجلی ٹرانسفر کرتا اور قریب ہی بیٹھا کتاب پڑھتا رہتا۔ اس نے اپنے اس آئیڈیا کو پریکٹیکل میں تبدیل کرنے کے لیے نیو یارک میں ایک ٹاور بھی بنوایا، لیکن بعد میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ادھورا رہ گیا۔ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے جنگی عزائم دیکھ کر امریکہ اور برطانیہ ایسے ہتھیاروں کی ضرورت محسوس کرنے لگے جن کی مدد سے وہ ہٹلر کے جنگی جنون کا مقابلہ کر سکے۔ ایسے میں ٹیسلا نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس نے ایک ایسا ہتھیار ڈیزائن کر لیا ہے جو اتنا خطرناک ہے کہ اس کے خوف سے ہی ساری جنگ ختم ہو جائیں گی۔ اس ہتھیار کو بعد میں ڈیتھ رے کا نام دیا گیا۔ ٹیسلا کے مطابق وہ ڈیتھ رے سے بجلی کی صرف ایک طاقتور لہر پیدا کرے گا اور اس سے 200 کلومیٹر میں ہونے والے سینکڑوں جہاز تباہ ہو جائیں گے۔ ان سب کے علاوہ چھوٹی بڑی 300 ایجادات کرنے والے ٹیسلا کو اس کی ان ایجادات کی بدولت کوئی نوبل پرائز نہیں دیا گیا، لیکن وہ ایک عظیم انسان تھا۔ یہ سب کچھ انسانیت کے لیے کر گیا بنا کسی لالچ یا انعام کے۔ اسی لیے آج ہم سب اسے اچھے الفاظ سے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام عمر اپنی ایجادات کرنے والا ٹیسلا آخری عمر میں کنگال ہو کے ایک ہوٹل کے روم میں زندگی گزار دیتا ہے۔ اس کی موت بھی عجیب و غریب حالات میں ہوئی۔ وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی مردہ پایا گیا۔ اسے اپنی زندگی میں تو اپنے کاموں کا صلہ نہیں ملا، لیکن مرنے کے بعد اس کی بہت عزت کی گئی۔ اسے مین آف فیوچر کا نام دیا گیا ہے۔ آج اس کے نام پر جدید ترین گاڑیاں بن رہی ہیں، کئی یونٹس اس کے نام پر ہیں۔ امریکہ، سربیا اور نہ جانے کہاں کہاں اس کے یادگاری مجسمے نصب ہیں۔
اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔